ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت کراچی کی سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کا موقف آپ نے بریک سے پہلے جانا کہ کیا تھا پہلے سیگمنٹ کے اندر، پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا موقف، لیکن جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا ہوا تھا، کل کے روز بھی دھرنا تھا۔ ناصر حسین شاہ جاتے ہیں اور پھر یقین دہانی کراتے ہیں کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے، تو وہ دھرنا پھر ختم کیا جاتا ہے۔ 15 جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات کی یقین دہانی کرائی تو اس پر دھرنا ختم کیا گیا۔ اگر 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہوگا، ان تمام چیزوں کو اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، عبدالرشید آن کال موجود ہیں۔ رشید صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے کہ 15 جنوری کو الیکشن ہو جانے چاہیے، حلقہ بندیوں کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ کے بعد تو اب کوئی شک کی گنجائش رہنی نہیں چاہیے جی، اور حکومت سندھ کو بھی کوئی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے اور ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت شہر جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے لاوارث ہوا ہے۔ مسائل کی گرداب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی نجات دہندہ ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ آئین کے مطابق جو ہے وہ بلدیاتی حکومتیں جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہیں اس پورے سسٹم کا، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کی نرسری بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، گراس روٹ لیول پر نمائندگی لوگوں کو مل جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے، اب شک و شبہات سے نکل کر کے، اور حکومت سندھ کو بھی اس کی ٹرانسپیرنسی قائم رکھنے کے لیے جو لا اینڈ فورسز ایجنسی ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے بلدیاتی نمائندے چن سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے بھی آپ لوگوں کو دعوت دی تھی ریلی میں شریک ہونے کی، وہ دعوت کیا ٹھکرا دی گئی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ آئے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب کے ہمراہ ایک وفد آیا تھا ہمارے مرکز میں، اور انہوں نے 9 تاریخ کو ڈی لمیٹیشن کے خلاف احتجاج کی بات کی۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ حکومت میں بھی موجود ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، یہ جو کچھ بویا ہوا ہے یہ آپ سب کا مشترکہ بویا ہوا ہے، اور اس کو کاٹ رہے ہیں ہم اور شہر کراچی کے لوگ، تو اختیار سب کے پاس ہے اپنی اپنی پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھنے کا، تو ہم ان کی اس جدوجہد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم گزشتہ کئی برسوں سے حق دو کراچی کے عنوان سے تحریک کے لے کر کے چل رہے ہیں، اور اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج شہر کراچی کے لوگوں نے اپنا متبادل چن لیا ہے، اور شہر کراچی میں امیدوں کا مرکز اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار بھی ہیں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری جدوجہد جو حق دو کراچی کی چل رہی ہے وہ ثمر آور ثابت ہوگی۔ اچھا، کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر منوانے میں کامیاب تو ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے، لیکن دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ایم کیو ایم کی جماعت کے جو دھڑے ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں، تو کیا مینڈیٹ آگے پیچھے تو نہیں ہو جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو ہے وہ ان کے سابقہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب کی پیغام سن رہا تھا۔ انہوں نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے کراچی میں، ایم کیو ایم کے جو آپ کہہ لیں کہ بانی قائد تھے، کہ وہ اس وقت کراچی کی صورتحال میں ان کو کیونکہ اختیار موجود نہیں ہے اس لیے بائیکاٹ کریں گے۔ پی ایس پی اور ایم کیو ایم ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت شہر میں ڈیلیور کرنے میں یہ سارے دھڑے ناکام ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 0 جمع 0 جمع 0 ہی ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں تو اس کا جواب 0 کی صورت میں آئے گا۔ اچھا، مطلب 2 کارکنان جو بڑھ چکے تھے، اگر وہ 2 اور 2 + 4 ہو جائیں تو آپ اس کو 0 جمع 0 سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ دوسرا رخ اگر دیکھیں تو کارکنان جمع بھی تو ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 2 اور 1 کی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگ تو پورے اختیارات کے ساتھ حکومتوں میں رہے ہیں، ان کا یو سی کے ناظم سے لے کر کے شہر کا میئر اور میئر سے لے کر کے وزارت بلدیات اور گورنرشپ اور وفاقی حکومت میں حصہ، یعنی ان سارے اختیارات کے بعد بھی اگر یہ شہر کراچی کو ڈیولپ نہیں کر سکے، آج شہر کراچی پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہے، یہاں گیس موجود نہیں ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، تعلیم کی سہولت ختم ہو رہی ہے، سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہے، عباسی شہید اسپتال جیسے اسپتال کا کباڑہ ہو گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو ان کی کارکردگی تو 0 ہی ہے نا، یہ 2 ہوں یا 4 ہوں یا 6 ہوں،
لیکن جب ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے حصے بکروں کے پول کھولنا شروع کر دیے تھے کہ فلاں نے سنگاپور کے اندر میں محل بنا لیا اور فلاں کے دبئی میں ہوٹل چل رہے ہیں. تو میں نام لینا نہیں چاہتا, لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ سارے دھڑے جو الگ الگ ناموں سے کھانے جا رہے ہیں, ان سب نے رہتی گھنٹے جو ہے وہ ہاتھ دھویا ہے اور یہ ڈیلیور کرنے میں شہر کراچی کو ناکام رہے. اچھا, تو اس وقت جماعت اسلامی کی تیاری کیسی ہے, کیمپین کیسی چلی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب لاسٹ ٹائم ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی تو اس وقت تو بڑی زور و شور پر سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگ بڑا ٹرینڈنگ میں تھے, لیکن اس وقت ایسی کوئی خاصی تیاری نظر نہیں آ رہی دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی اور جماعت کی بھی. جی, جماعت اسلامی کی مکمل تیاری موجود ہے. تو 8 مہینے سے مستقل جو ہے وہ انتخابی کمپین میں ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ متوسط اور لوئر کلاس کی قیادت ہمارے پاس موجود ہے. میں اس وقت بھی ایک انتخابی جلسے کے اندر جو ہے وہ لیاری کے اندر موجود ہوں, اور 8 تاریخ کو باغ جناح کے اندر شہر کراچی کا سب سے تاریخی اجتماع بلدیاتی انتخابی مہم کے سلسلے میں ہو رہا ہے کراچی کے عنوان سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اجتماع جو ہے وہ خود ہی نتائج کو ثابت کر دے گا کہ 15 تاریخ کو جو پول ہوں گے وہ انشاءاللہ ترازو کا ہی نشان لوگوں کی ترجیح ہوگی. اچھا, پیپلز پارٹی بھی آپ کی زیادہ سن رہی ہے اور آپ کا بھی جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہی لگ رہا ہے. ناصر حسین شاہ آتے ہیں, یقین دہانی کراتے ہیں, چلے جاتے ہیں, جبکہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے سنانا تھا. کیا مستقبل میں کوئی اتحاد دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جھکاؤ تو ہماری آواز اور ہماری تحریک کے بعد پر, ورنہ تو یہ کل بھی جو ہے وہ واٹر کینن اور شیلنگ کے گولے لے کر کے کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جماعت اسلامی ہے, مذاہبت کے سامنے ڈٹ جانے والی جماعت ہے, اور ماضی کے اندر بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے اٹھائے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہ اس مینڈیٹ کا اور اس اثر کا احترام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اچھا رشید صاحب مجھے ایک بات بتائیں, منتخب میئر مستقبل کا منتخب میئر با اختیار ہوگا یا بے اختیار؟ دیکھیں, اس وقت پیپلز پارٹی سے جن مسائل کے اوپر بلدیاتی کالے قانون پر ہم نے بات کی تھی اور اس میں پیش رفت ہوئی, لیکن بیچ میں ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا پرانا رومانس جاگ گیا اور وہ بلیک میلنگ اور ڈیلے ٹیکسز کی نظر سے ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب ہو جائے, حق کو چھیننا تو ہمیں آتا ہے. نعمت اللہ خان صاحب بھی جب سٹی ناظم بنے تھے تو بہت ساری چیزیں ان کے اچھا, مطلب کمی بیشی ہے, انتخابات ہو جائیں پہلے. جی, انتخابات ہو جائیں, اور انتخابات از وقت یہ ثابت کرے گا کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے اور شہر کراچی کے منتخب لوگوں نے بلدیاتی اختیارات جو ہے وہ حاصل مطلب رشید صاحب میں یہ سمجھ لوں, اس موقف کو ایسے لے لوں کہ آپ نے کہا کہ میئر بے اختیار ہوگا, لیکن ہم چاہتے ہیں انتخابات ہو جائیں, پھر ہم اس بے اختیار میئر کے ساتھ بھی کام کر کے دکھائیں گے. دیکھیں, مسئلہ یعنی ہم نے تو بہت واضح طور پر کیا ہے کہ ہم بے اختیاری کا رونا نہیں روئیں گے مگر مچھ کے آنسو نہیں پائیں گے. ہم اختیارات کو حاصل کریں گے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اور شہر کراچی کی مضبوط آواز پر اعتماد ہے, اور انشاءاللہ میئر کراچی بھی بنے گا اور وہ با اختیار بھی ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عبدالرشید, ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ, جماعت اسلامی سندھ کے تعلق ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا ایک انوکھا جو ہے وہ نیریٹو سامنے آ چکا ہے کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جو مستقبل کا منتخب میئر ہوگا وہ بے اختیار ہوگا, اختیارات کم ہیں اس کے پاس. لیکن یہ بڑا اسٹرانگلی نیریٹو جو ہے وہ اپناتے نظر آئی جماعت اسلامی کہ ہم اس بے اختیار میئر کے ساتھ بھی کام کر کے دکھائیں گے, ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. نعمت اللہ صاحب سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے نظر. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بے اختیار میئر ہوگا یا پھر حلقہ بندیوں کا جو ایشو ہے, یو سیز کی جو تعداد ہے, جو کاؤنٹنگز ہیں, اس کا ایشو ہے. جماعت اسلامی اس کو ایشو نہیں سمجھتی. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم وقت پر الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا, پیپلز پارٹی ایسی حکومت نے بھی ساتھ دے دیا. ایم کیو ایم اس وقت الگ کھڑی ہے اور ایم کیو ایم کے دھڑے مل نہیں پا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ ہوتی نظر آئیں گی اور ہم اپنے پروگرام کے اندر آپ کو بتائیں گے. وقفے کی طرف جائیں گے. اب تاجر برادری ایک بار پھر کال دے چکی ہے سراپا احتجاج آنے کی. اب معاملہ کیا ہے, کیوں نہیں بن رہی ہے حکومت کے ساتھ, تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.